الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں رب کائنات کی اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں آمنہ کے لال محبوب کبریا رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ بہت ہی واجب الاحترام محمد اشرف آصف صاحب، نو منتخب امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال، مولانا عبدالستار صاحب، قاضی محمد اکبر صاحب، برادر افتخار احمد صاحب اور میرے سامنے نشستوں پر براجمان زندگی کے مختلف دائروں کے بہت نمایاں اور چنیدہ افراد، میں آپ سب کو یا خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ امیر ضلع کے حلف برداری کی تقریب کے اندر تشریف لائے اور چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جماعت اسلامی اپنے قیام کے اول روز سے لے کر اب تک آندھی طوفان ہو، مارشل لا ہو، سیلاب ہوں، زلزلے ہوں، یہ متعین مدت کے اندر اپنے امراء کا انتخاب کرتی ہے اور 1 نومبر سے پہلے پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کے ذیلی امراء اپنے عہدوں اور مناصب کا حلف اٹھا لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی معلوم تاریخ کے اندر آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی صوبائی امیر نے، کسی مرکزی امیر نے، کسی ضلع کے امیر نے یہ کہہ کر اپنے عہدے سے فارغ ہونے سے انکار کر دیا ہو کہ مجھے بلا وجہ اس منصب سے ہٹایا گیا ہے، لہذا میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ ایک فیکس اور ایک میسج اور ایک ای میل جو ہے اس کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر امراء کا تقرر ہو جاتا ہے اور نئے امراء جو ہیں وہ حلف اٹھا لیتے ہیں۔ اسی سماج کے اندر پاکستان کی مذہبی دنیا ہو یا سیاسی دنیا، یہاں بچوں کے بالغ ہونے کا کئی سال انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ بلوغت حاصل کر لیں تاکہ پارٹی کی چیئرمین شپ جو ہے ان کو مل جائے، اور جو لوگ لائن کے اندر ہاتھ باندھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ اس بچے کے دادا کے برابر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، وہ چاہے خورشید شاہ صاحب ہوں، چاہے وہ قمر زمان قاہرہ ہوں، چاہے وہ اعتزاز حسن ہوں، چاہے وہ مخدوم امین فہیم ہوں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ بنگوڑے کے اندر جوان ہونے والا بچہ جوان ہو تو اس کو پارٹی کا سربراہ بنانا ہے۔ پاکستان کی ایک دوسری سیاسی جماعت ہے جس نے بار بار اقتدار کے اندر آئی ہے، سربراہ کے ایک بھائی پنجاب کے متعدد بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کا بھتیجا قومی اسمبلی کا ممبر ہے، لیکن پارٹی کی قیادت کے لیے صنف نازک اپنی بیٹی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا۔ پاکستان کی ایک پولیٹیکل مذہبی سیاسی جماعت ہے جو پارلیمان کے اندر بھی رہی ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں مفتی محمود احمد صاحب، بہت قداور آدمی تھے، لیکن جب وہ اپنی پارٹی کی ذمہ داری سے ہٹے تو بیٹے ہی کا انتخاب کیا گیا اور آج بھی وہ پارٹی کی صدارت پر براجمان ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے تھے، ہمارے درمیان رہے، ہم آج بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنی گفتگو میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رہبر اور رہنما کہتے تھے۔ وہ تاحیات اپنی پارٹی کے سربراہ تھے اور جب ان کے بعد ذمہ داری ملی تو ان کے بیٹے حافظ عاقب سعید صاحبی کے ذمہ آئی۔ یہ اعزاز جماعت اسلامی کو حاصل ہے کہ اس کا پہلا امیر اورنگ آباد کے اندر پیدا ہوتا ہے، سید خاندان سے اس کا تعلق ہے،
جماعت اسلامی کی بنیاد رکھتا ہے، اور جس دن جماعت کی بنیاد رکھی گئی اس سے پہلے اس کے دستور العمل کا قیام جو ہے وہ عمل کے اندر آ چکا تھا۔ ورنہ جتنی جماعتیں یہاں بنتی ہیں، حتیٰ کہ کسی مسجد کی کمیٹی بھی بنے تو اس کے اندر معتمد علیہ لوگ شامل کیے جاتے ہیں، اور اختیارات دیتے ہوئے صدر یا کوئی عام منصب اس کو دیے جاتے ہیں جو ان کا بہت معتمد علیہ ہو۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے جماعت اسلامی کی تشکیل کی، اور پورے ہندوستان سے 100 لوگ جمع ہوئے۔ مولانا مودودی کلمہ طیبہ پڑھ کر جماعت اسلامی کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے شامل کیا، پیش کیا۔ تو 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جس نے کوٹ اور پتلون پہنا ہوا تھا، ٹائی بھی اس نے لگائی ہوئی تھی، کلین شیو بھی تھا۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر جب جماعت میں شامل ہونے کی درخواست کی تو مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے کہا کہ فرنگی لباس پہنے ہوئے، جس نے پینٹ پہنی ہے، جس نے کوٹ پہنا ہے، جس نے ٹائی لگائی ہے، جس کے چہرے پر نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، کلین شیو ہے، یہ غلبہ دین کی جدوجہد کرے گا؟ اس نوجوان نے بہت سادگی سے کہا کہ داڑھی بازار کی کوئی چیز ہوتی تو میں بھی لے کے آ جاتا، آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میری داڑھی باہر نکل سکے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن تھا، انہوں نے اس نوجوان کی اس بات کو سنا اور 6 مہینے کا وقت دیا کہ آپ اپنے سراپے کو تبدیل کر لیں۔ مولانا مودودی جب جماعت کی ذمہ داریوں سے آج خود انہوں نے معذرت کی، تصنیف و تالیف کا کام بڑھ گیا تھا، صحت بھی جواب دے رہی تھی، تو پورے پاکستان ہی نہیں، بنگلہ دیش سے بھی، اس وقت پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش اور پاکستان کی جماعت اسلامی کے ارکان نے مولانا مودودی کا جانشین جس آدمی کو مقرر کیا، یہ وہی نوجوان تھا جو کلین شیو تھا، جو پینٹ کوٹ پہن کے آیا تھا، جس نے ٹائی لگائی تھی، جس کے جماعت میں شمولیت پر لوگ متردد تھے، اور آج اس شخصیت کو ہم محترم میاں طفیل محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ میاں طفیل محمد ٹھیک ٹھاک تھے، 22 سال زندہ رہے قاضی صاحب کی عبارت کے دوران۔ انہوں نے آج خود اپنی ذمہ داری سے فراغت کا اعلان کیا اور قاضی حسین احمد امیر بنے، اور وہ سامنے کی کرسی سے اٹھے اور جا کے سامنے والے عام کارکنان کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ پھر قاضی حسین احمد صاحب نے جب جماعت کی ذمہ داری سے مزدوری ظاہر کی تو سید منور حسن، جن کا تعلق کراچی سے تھا، وہ امیر بنے، اور قاضی حسین احمد اس نشست سے اٹھتے ہیں اور سامنے کی نشست پر آڈیٹوریم کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مرکزی شورا کے اجلاس اس طرح ہوتے ہیں۔ سید منور حسن کے بعد سینیٹر سراج الحق کا انتخاب ہوتا ہے تو منور حسن اس نشست سے اٹھتے ہیں اور سامنے کی نشست پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی امیر کا کسی جانے والے امیر سے نہ برادری کا کوئی تعلق تھا نہ کوئی رشتہ داری تھی۔ اور ایک عجیب بات میں کرتا ہوں تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا کوئی مرکزی امیر ہوتے ہوئے فوت نہیں ہوا۔ اسرائیل کو یہ ہدایت نہیں کی کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی جان نہیں نکالنی، ہوش و حواس کے ساتھ انہوں نے ذمہ داری چھوڑی اور بعد میں آنے والوں کو خوش آمدید کہا۔ یہ جماعت اسلامی کا کلچر ہے۔ میرے بھائیوں، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک ایسی جماعت جس کے اندر رنگ و نسل کی، برادری کی، مسلک کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، سارے لوگوں کو آزادیاں حاصل ہیں کہ وہ اپنے مسلک کی بنیاد پر جسے وہ پسند کرتے ہیں بحیثیت مسلمان اس جماعت کی تمام تر ذمہ داریوں کے وہ اہل قرار پاتے ہیں۔ لیکن آج پاکستان جن مشکل حالات سے، جن کٹھن حالات سے گزر رہا ہے، اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم نے من حیث القوم وہ سنجیدگی اختیار نہیں کی جو یہ ریاست تقاضا کرتی تھی۔ بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں نے علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس لیے اس طویل سفر کو طے کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کی بنیاد پر کہ اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا مقصود تھا۔ لیکن اس ریاست کے عام عہدوں اور مناصب پر بیٹھے لوگ لوگوں کو کنفیوز کرتے رہے کہ ان کے ایجنڈے کے اندر تو شاید یہ بات نہیں تھی، حالانکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کے زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔
لیکن ہم نے اس منزل کی طرف پیش قدمی نہیں کی، اور یہ ملک بڑے تجربات اس نے کی ہیں، کبھی مارشل لا کے، کبھی کنٹرول جمہوریت کے، کبھی انفرادی دائرے کے اندر کسی ایک جماعت کے، اور کبھی تمام جماعتوں کی مجون بنائی ہے۔ وہ یقین بناتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر ہوتا کیا ہے، وہ ملغوبہ سا ہوتا ہے لیکن وہ مجون بن جاتی ہے۔ یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ وہی ہیں، ان کے اندر مشرف صاحب کے وزراء بھی شامل ہیں، چاہے وہ زبیدہ جلال ہو، شیخ رشید ہو، فواد چودھری ہو۔ اس کے اندر پیپلز پارٹی کے وزراء بھی شامل ہیں، چاہے وہ فواد چودھری ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی، اور اس کے اندر مسلم لیگ کی قیادت کے لوگ بھی شامل ہیں، اور 5 MP تو گزشتہ دنوں انہوں نے اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کیا ہے اور وہ حکمران جماعت کے ساتھ جا کر ملے۔ لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے گملوں کے اندر قیادتیں جوان ہوئی، اور قاضی محمد اکبر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اس شہر کا کوئی وارث نہیں ہے۔ آپ کے شہر کے وارث تو گجرات بیٹھے ہیں، وہ چہرہ دکھانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ جب اتنی شفقت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ قیادت یہاں کی بجائے میرے شہر سے منتخب کریں گے، تو کسی شاعر نے کہا کیسے کر جائیں تیرے نام جوانی کی بہاریں، چاہنے والے تجھے جرت اظہار تو ہو۔ آپ نے خود اپنی قیادت گجرات بھی دی ہے، اور وہ کبھی کبھار آپ کو دیدار کرا جاتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں ان کا تو المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر جیت جاتے ہیں تو اسلام آباد منزل ہوتی ہے، ہار جاتے ہیں تو پھر کہیں اور منزل ہوتی ہے۔ آپ جب تک اپنے اندر سے قیادت کا انتخاب نہیں کریں گے، اپنے اندر سے کسی پر اعتماد نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ملک کے عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہوں۔ آپ نے تو بڑا متوازن اقتدار دیا ہے نا، ایک MNA منتخب جو ہے وہ ان کا تعلق PTI سے ہے، دوسرے مسلم لیگ کاف سے ہیں، اور ایک خاتون ممبر قومی اسمبلی ہے، ایک آپ کے پاس وزیر کاف لیگ کے ہیں، ایک PTI کے ہیں۔ اس سے زیادہ توازن آپ کیا برقرار رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود اگر چکوال کی سڑکیں اجڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اگر چکوال میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر یہاں مہنگائی کا جن بے قابو ہے، اس کے باوجود اگر یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں، اس کے باوجود کہ اگر یہاں کچہریوں کے اندر اور سرکاری اداروں کے اندر عام آدمی کی شنوائی اس لیے نہیں ہوتی کہ اسلام آباد کے اندر کی راجدھانی کے اندر بیٹھ کر لوگوں نے طے کیا تھا کہ فلاں فلاں اضلاع کے اندر کسی کی مداخلت نہیں ہوگی، یہ ان کی راجدھانی ہے، ان کا جی چاہے وہ کیسے کرے۔ میں رات کو میاں والی میں تھا، ہمارے میرزلہ کی تقریب تھی، تو میں نے میاں والی کے لوگوں سے بھی سوال کیا کہ کیا میاں والی کے اندر کوئی یونیورسٹی ہے؟ کہنے لگے کوئی یونیورسٹی نہیں۔ میں نے کہا میاں والی کے اندر کوئی میڈیکل کالج ہے؟ کہنے لگے کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے۔ میں نے کہا وزیر اعظم سے اوپر آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس کے بعد تو آپ نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا۔ گجرات کے ایک صدر ہوتے تھے چودھری فضل الہی مرحوم، بھٹو صاحب کے دور، بہت شریف آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ جب قومی اسمبلی کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ممبر بن گئے، تو کہنے لگے میرے پاس اختیارات نہیں۔ MNA کے پاس ایسے بہت زیادہ ہوتے بھی نہیں، جمع ہی لکھا لگا ہوتا ہے۔ پھر وہ اسپیکر بنے تھے قومی اسمبلی کے، پھر کہنے لگے میرے پاس اختیارات نہیں۔ پھر وہ جب صدر پاکستان بنے تو واقعی ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، تو گجرات کے جماعت اسلامی کے رہنما نے کہا آپ کو اللہ ہی کے پاس بھیجنا ہے، تو وہاں بھی آپ یہ کہیں گے کہ میرے پاس اختیارات نہیں، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ہوئے ٹکڑے بدن کے کہیں اور کہیں، نہ کفن کے رہے نہ دفن کے۔ آپ نے تو بڑی حکمت سے اقتدار بڑے توازن کے ساتھ تقسیم کیا، اور آپ کی خوش بختی ہے کہ دونوں ممبران قومی اسمبلی بلکہ تینوں اور دونوں وزراء کا تعلق حکومتی جماعت سے، وہ یہ گلہ بھی کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب آپ کو دیانتدار قیادت ملے گی، ایماندار قیادت ملے گی، جن کے دامن پر کوئی داغ اور دھبا نہیں ہوگا۔ اور یہ اصطلاح ہمارے یہاں لوگ بڑی آسانی سے بولتے ہیں، کہتے ہیں وہ پیتی انہیں نہیں جنہوں لبھی نہیں، ہاں نہیں، ہر بندہ کہہ دیتا مذہبی بھی، وہ پیتی انہیں نہیں جنہوں لبھی نہیں، مفتی شراب دے قاضی صاحب دے لا نہیں۔ میرے بھائیوں، جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر یہ ماڈل سیٹ کیا ہے۔ پروفیسر غفور وفاقی وزیر پیداوار تھے، چودھری رحمت الہی صنعتوں کے وزیر تھے، محمود اعظم فاروقی کراچی سے اطلاعات و نشریات کے وزیر تھے، ڈاکٹر افضل اعزاز پنجاب کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ تھے، سراج اللہ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تھے، عنایت اللہ خان وزیر بلدیات تھے،
اور کراچی کی 2-3 بار میٹروپولیٹن کی میئرشپ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی میئرشپ نعمت اللہ خان کی صورت میں اور عبدالستار افغانی کی صورت میں جماعت کے پاس رہی، اور جماعت اسلامی کے ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ، پروفیسر غفور بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبر رہے، یہ پانی کے اندر کھڑے رہے اور ان کے کپڑے گیلے نہیں تھے۔ آج بھی سراج الحق پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ آج بھی کراچی کے اندر ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور ہو، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ نعمت اللہ خان کے دور کے اندر کراچی نے ترقی کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی کو اپنی پروڈکٹ کا تعارف کرانا نہیں آتا، ہمارے امیر ضلع نے ابھی بھی عالمی حالات پہ بات کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے مجھے چکوال کے حالات پہ بات کرنی پڑی۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ چکوال کے مسائل یہ بیان کرتے اور ملک کے عالمی حالات پہ میں بات کرتا۔ جماعت اسلامی اپنی پروڈکٹ کا تعارف نہیں کرا پائے لوگوں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، لوگ اس کی دیانت پر یقین کرتے ہیں۔ 15 کروڑ روپے کی کرونا کے دوران ریلیف کا کام اسلام آباد کی جماعت نے کی، 6 کروڑ سے زیادہ گجرات کی جماعت نے کی ہے، 7 کروڑ سے زیادہ سرگودا کی جماعت نے کی ہے، 10 کروڑ سے زیادہ راولپنڈی کی جماعت نے کیا ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے پیسے تو نہیں تھے، یہ اس ملک کے اندر رہنے والے عام افراد کے، دوسری پارٹی سے وابستہ افراد کے پیسے تھے۔ وہ جماعت اسلامی کی امانت و دیانت پر یقین کرتے ہیں اور اس کو آ کر لاکھوں روپے آ کے ان کے سادہ ذمہ داران کے ہاتھ میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی اگر لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہوگی کہ بلدیات کے اندر بھی آپ ہمارے نمائندوں پر اعتماد کریں، انشاءاللہ ہم جس طرح خدمت خلق کے میدان کے اندر قابل تمثیل ہیں، قابل تقلید ہیں، قابل تحسین ہیں، اسی طرح سیاست کے میدان کے اندر بھی ہمارے اسلاف کی کارکردگی بتاتی ہے۔ اور آخری بات میں فرانس کی حکومت سے جو انہوں نے خاکے شائع کی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار وہ جسارت کر رہے ہیں اور ان کے حکمران ان کی پشت پر ہیں۔ میں سارے مغرب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں۔ ایک ایسی ہستی کہ جس کے ساتھ 2.25 ارب مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ وابستہ ہے، اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں تم اس ہستی کے خاکے بناتے ہو۔ 2.25 ارب انسانوں سے جس ہستی کا ایمان اور عقیدہ وابستہ ہے، اس کے خاکے بنانے کے بعد دنیا کے اندر امن کا خواب دیکھتے ہو تو یہ دیوانے کا خواب ہو۔ اپنے ملکوں کے اندر تم اس طرح رہتے ہو کہ کتوں کے منہ چومتے ہو، اور میں نے بارہا ان ممالک کا دورہ کیا ہے، واقعتاً جس طرح ہم اپنے بچوں کے، پوتے اور پوتیوں کے بوسے لیتے ہیں، منہ کے، ہونٹ کے، وہ کتوں کے اسی طرح بوسے لیتے ہیں۔ لیکن میں ان سے یہ بات کہتا ہوں، تمہارا یہ دورہ معیار ہے۔ کسی شاعر نے کہا ایسے بھی صفاق منافق دنیا نے کب دیکھے تھے، ایسے بھی صفاق منافق دنیا نے کب دیکھے تھے، کتوں کا منہ چومنے والے قتل کریں انسانوں کو۔ یہ سارے عالمی حقوق کے چیمپئن 13-14 اسلامی ملکوں کے اندر جا رہے ہیں، اور امریکہ جو عالمی بدماش ہے، جو شیطان بزرگ ہے، اس کی سرپرستی حاصل ہے۔ اور یہ فرانس آج خاکے شائع کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ساگ سے نہ کھیلیں، باز رہیں۔ یہ قوم بے عمل ہو سکتی ہے، یہ بے نماز بھی ان کے اندر ہے، ان کے اندر اور خرابیاں بھی ہیں، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت پر کٹ مرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور مغرب جو ہے وہ کسی اور انداز سے نہ دیکھے۔ ہم تو پاکستانیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کریں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جماعت اسلامی اپنے بیانیے کے ساتھ، اپنے نشان کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ کھڑی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ ہے کیا، اور جماعت کے لوگ سادہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ حکومت کے ساتھ ہے نہ آپ اپوزیشن کے۔ ابھی صحافیوں سے بھی ہماری نشست ہوئی تو میں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا بیانیہ بڑا واضح ہے، اور میں جماعت کے صوبائی امیر کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کئی جگہوں سنی جا رہی ہوگی آپ کے علاوہ بھی۔ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کاف لیگ ہو، ایم کے ایم ہو، یہ سارے کے سارے اپوزیشن کا جو نام ہے ایک ہی جماعت ہے، ان کے نام مختلف ہیں۔ حکمران جماعت جو ہے یہ بھی اسی جماعت کا نام ہے، اس کا بھی نام ذرا مختلف ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہی ہے۔ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کاف لیگ اور ایم کے ایم ان کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑی نہیں تھی۔ ایف اے ٹی ایف جو پھندا ہے پاکستانی قوم کی آزادی کا، اس کا بل پاس ہوا تو 34 ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ کسی چٹ کے نتیجے میں، کسی سٹک کے نتیجے میں وہاں سے آؤٹ ہوتے ہیں، اور 10 ممبران کی اکثریت سے یہ بل پاس ہوتا ہے۔ اور آج پھر میاں صاحب کے ہونہار فرزند کو مزار قائد پہ جا کے یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں ملی۔
ووٹ کو عزت دینے کا جب وقت تھا تو آپ ایکسٹینشن دے رہے تھے، ووٹ آپ کو دیے گئے تھے، آپ ایکسٹینشن دینے چلے تھے۔ آج بلاول صاحب کا بھی گلہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بلاول صاحب آپ اور آپ کی پارٹی اس حکومت کی سب سے بڑے فیسیلیٹیٹر آپ اور مسلم لیگ نون رہے ہیں۔ کاف لیگ کا تو المیہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے گمنوں میں پلی ہے، اسی کے اندر جوان ہوئی ہے اور اسی کے اندر اس نے اپنی موت آنی ہے اس کی۔ لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اس نے اس کا فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ ہم اپنے کردار اور عمل سے، اپنی اسٹریٹ پاور سے لوگوں کو بتائیں گے کہ جماعت اسلامی نے ماضی کی تحریکوں کے اندر بھی اور اس وقت بھی تبدیلی کے لیے جو کچھ جماعت اسلامی سوچ سکتا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ خیر اور بھلائی کے اس کام کے اندر آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ محمد اشرف واسف صاحب کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب کے آنے پر میں تہہ دل سے آپ کا بارے دیگر شکر گزار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔